نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ آیا یہ بہت لانگ پروسیس ہے، یعنی بہت لمبا پروسیس ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک مجھے اس پر کوشش کرنی ہے اور میں بغیر اپنے خدا کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ یا اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس لیول تک نالج حاصل کر لیا تو ابھی آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے خدا کو پہچان لیا؟ سوال کا ایک حصہ یہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیونکہ آج کل ایک کمپیوٹر کا ایرا ہے اور ہر انسان کوئک جلدی نتیجہ چاہتا ہے، تو کوئی آپ کوئک راستہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو جلدی پہچان لیں اور اپنے خدا کو جلدی پہچان لیں۔ اور آخری حصہ یہ ہے کہ اگر میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو کوئی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ کیا میں اپنے باڈیلی اپیرنس پہ تدبر و تفکر کروں کہ بھئی خدا نے آنکھیں کیسی بنائی ہیں، ناک کیسا بنا ہے، یا میں روح پر غور کروں، یا میں قرآن پر غور کروں؟ اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اور آخری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ بتایا کہ فرد کی امپورٹنس زیادہ ہے یا سماج کی، جب یہ کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقط، یا جس نے اپنے یعنی ایسا فرد اپنے آپ کو پہچان لیا، تو اس اپنے آپ کو پہچاننا زیادہ امپورٹنس ہے یا اپنے سماج کو پہچاننا زیادہ امپورٹنس؟ پہلے گفتگو میں ہی غالباً پہلے دن کی گفتگو یا دوسرے دن کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا موضوع جو جاری ہے اور جس سے متعلق چند ناقص عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں، یہ موضوع امامت و امت ہو یا کوئی دوسرا موضوع جو انسان کے بارے میں ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہا تھا کہ حتیٰ دین کی سمجھ میں بھی اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان سمجھا جائے پہلے، اور انسان کے بارے میں جو چیز بھی ہوگی اس وقت وہ چیز سمجھ آئے گی جب پہلے مرحلے میں، پہلے مرتبے میں ہم انسان کو سمجھ لیں۔ انسان کو سمجھے بغیر کوئی کوشش ہماری ناقص، حدوری اور ناتمام ہے، یہ طے ہے، اور یقین کر لیں آپ اس بات پر۔ اگر یہ احساس ہے ہمیں کہ ہم انسان سمجھے بغیر دین سمجھ گئے ہیں، ہم انسان کو سمجھے گئے بغیر امامت سمجھ گئے ہیں، ہم انسان کو سمجھے بغیر امت سمجھ گئے ہیں، ہم انسان کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ گئے ہیں، ہم انسان کو سمجھے بغیر مثلا یہ سارے علوم سمجھ گئے ہیں، تو یہ ایک خیال ہے ہمارا، اور خیال واقعیت سے کبھی بہت دور ہوتا ہے۔ بس یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کی سمجھ کے بغیر کوئی راستہ طے ہوتا ہی نہیں ہے، اور مشکل ترین معرفت بھی انسان کے لیے انسان ہی کی معرفت ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان شناسی ہے، اور انسان یابی یعنی انسان کو پا لینا۔ انسان کو پہچاننا بھی کافی نہیں ہے، انسان کو پہچان کر انسان کو پا لیا جائے، اور پھر جب پا لیا جائے انسان، تو پھر انسان سازی ہے کہ انسان بنے۔ جب انسان بن جائے گا پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں قابل فہم ہیں، اس کو کائنات بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اس کو خدا بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اس کو قرآن و دین بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن پہلی الف جب نہیں سمجھ میں آ رہی، یعنی باب معرفت میں الف انسان ہے، بے دین ہے، جیم پھر آگے اور دال آگے ہے، وہ الف انسان ہے۔ اب ہم الف پہ رکے ہوئے ہیں، الف کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب الف نہیں پڑھا تو بے نہیں پڑھ سکتے ہم۔ بس پہلی منزل وہی انسان شناسی ہے، اور جو حدیث جو آپ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی حدیث سے اس بیان کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہم انسان کی شناخت نہیں کریں گے، رب اور پروردگار کو بھی نہیں پہچان سکتے ہم۔ باب معرفت خدا انسان سے شروع ہوتا ہے، پہلا ورق اس کتاب کا انسان ہے، پہلا صفحہ اس کا انسان ہے۔ خود اور خدا بہت گہرے رشتے میں منسلک ہیں، خود شناسی اور خدا شناسی، خود فراموشی اور خدا فراموشی، خود یابی اور خدا یابی، یہ سب یہیں سے آغاز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ آیا یہ عمر کے آخری مرحلے میں ہمیں نصیب ہوگا، طے شدہ نہیں ہے۔ شاید عمر کے آخری مرحلے میں بھی انسان کو نہ پہچانے، بغیر پہچانے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا میں مجہول، ناشناختہ۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بنو
جو خدا کو بھول گئے ہیں، اور خدا بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود کو بھی بھول گئے ہیں۔ یہ فلسفہ خودی حقیقت میں وہی فلسفہ خدا ہے، چونکہ خودی سے انسان خدا تک جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہچاننا چاہے تو ضروری نہیں کہ موت تک صبر کرے، بلکہ اگر کوئی پہچاننا چاہے تو ایک دن میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے، ایک لمحے میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے، ایک آن میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے، اگر انسان چاہے اور ارادہ کر لے۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، وہ بات جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، یخادعون اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن صرف خود دھوکے میں آتے ہیں، خود دھوکے میں۔ اگر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، اگر خدا کو ورگلانا نہیں چاہتے، فریب نہیں دینا چاہتے، اور صحیح ارادہ ہے خود شناسی کا اور خدا شناسی کا، تو سفر اتنا طولانی نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے بہت قریب کی معرفت، بہت قریب کا دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے کہ اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو خانقاہ اور جنگل اور پہاڑ اور ندی اور صحرا اور نالے اور مدرسہ اور مسجد، ادھر کا ایڈریس نہیں دیا آپ کو، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ کعبے میں آؤ، بیت اللہ میں آؤ، خدا کو اگر پہچاننا ہے تو کہا کہ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچان لو۔ چاہے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف وہ غفلت کا دبیز پردہ وہ ہم سے اتر نہیں رہا۔ دیکھیں نا، بعض اوقات ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اوپر کمبل تان کے، بستر تان کے، اس نے لحاف کے نیچے سو رہا ہے، خراٹے بھر رہا ہے۔ اب لحاف کے نیچے خواب دیکھ رہا ہے، سب دیکھتے ہیں نا، لحاف کے نیچے خواب دیکھ رہے ہیں آپ۔ ویسے سردیوں کی راتیں ہیں، لحاف اوڑھتے ہیں، جب گرم ہوتے ہیں پھر خواب شروع ہو جاتی ہے، وہ ریل چلتی ہے، وہ کیسٹ، ایک سے ایک منظر دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ لحاف کے نیچے کے مناظر، لحاف کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، جو لحاف کے نیچے سب خیال ہے، سب خواب ہے۔ جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں بار بار ملتے ہیں آپ کہ وہ کدھر گیا، وہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، وہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ لحاف غفلت ہے، یہ کمبل ہے غفلت کا جو اوڑھا ہوا ہے۔ اس غفلت کے کمبل کے نیچے رات بھر سرگرم رہے، رات بھر کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھتے بھوک لگی ہوئی تھی، پیٹ بھی خالی تھا، اس لیے کہ یہ غفلت کا کمبل اوڑھ کے اس کے نیچے جو کھاؤ گے وہ پیٹ میں نہیں جاتا، جو پیو گے وہ پیٹ میں نہیں جاتا، جو پڑھو گے وہ ذہن میں نہیں جاتا، جو سوچو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غفلت کے کمبل کے نیچے۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ غفلت میں ہو رہا ہے، بے شعوری میں ہو رہا ہے۔ بے شعوری میں انقلاب کی باتیں کریں تو وہ بھی بے شعوری ہوتی ہے، بے شعوری میں اگر آپ تبدیلی کی باتیں کریں تو بے شعوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ غفلت سے اٹھنا ہے، لہذا اہل معرفت، اہل سیر و سلوک پہلی منزل 100 منزلوں میں سے، انسان کی 100 منزلیں تکامل کی جو بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی منزل انسان کے لیے یقظہ ہے۔ یقظہ یعنی بیداری، پھر سب کچھ، پھر معرفت نفس و معرفت خدا و سب کچھ، لیکن پہلا قدم یقظہ اور بیداری ہے، ہوش میں آ جانا۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کا تار ٹوٹ جاتا ہے، وہ عالم خواب سے نکل آتا ہے، وہ منظر سب آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ ساری باتیں تو کرتے ہیں، یہ لکھتے تو ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ سرگرمیاں خواب والی ساری جاری ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ خواب میں سب لکھ رہے ہیں، یہ غفلت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور غفلت کی باتیں، خواب کی باتیں، لحاف کے اندر کی باتیں لحاف کے اندر ہی رہتی ہیں، باہر نہیں آتی۔ بس پہلی منزل یقظہ اور بیداری ہے، اور اس بیداری کے بھی پھر آثار ہیں، اس کا بھی راستہ ہے کہ بیداری کے بعد کیا آثار ظاہر ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میں بیدار ہو گیا ہوں۔ اور یہ کام موت سے پہلے ہوتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ اسی بیداری کا نام ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت ہی آسان اور سری راستہ بیان کیا جائے ہمارے لیے، کوئی کچھ چیزوں تک پہنچنے کے لیے صحیح دروازے ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں تک پہنچنے کے لیے کچھ چور دروازے ہوتے ہیں نا، چور دروازے۔ کچھ لوگ ہیں محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، کچھ چور دروازے سے جا کر ڈگری لے لیتے ہیں۔ ہر کام کے چور دروازے ہیں،
چور دروازہ وہی اپنے آپ کو ورغلانے والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ خود شناسی کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے، خدا شناسی کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے، ایک ہی حقیقی راستہ ہے، اسی سے جانا ہے۔ کب پہنچنا ہے؟ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سہل الممتنع، عربی تعبیر میں اس کو کہتے ہیں سہل الممتنع۔ سہل یعنی آسان، ممتنع یعنی محال۔ یہ وہ آسان ہے جو محال ہے، اور یہ محال ایسا ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ ایک تضاد گوئی ہے نا اس کے اندر، ایک تناقض گوئی ہے اس کے اندر، آسان بھی ہے محال بھی ہے۔ یہ کیسا محال ہے جو بہت آسان ہے، اور یہ کیسا آسان کام ہے جو بہت محال ہے؟ اس لیے کہ خود میرے اوپر اس کا انحصار ہے، یہ میرے اوپر منحصر ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اگر میں اٹھوں اور حرکت کروں اور شروع کر دوں خود شیابی اور خود شناسی، بہت آسان ہے، لیکن اگر نہ کروں محال ہے۔ ابھی جب کہ میں نے نہیں کیا 30-40 سال میں یہ کام محال ہے، اگر چاہوں اگلے ہی دن ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ بس اگر انسان کی تمام عمر اس راستے میں صرف ہو جائے، تمام عمر اس راستے میں صرف ہو جائے، ہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم زندگی بسر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تمام تعلقات میں لگے ہوئے ہیں، خاندان ہم نے بنایا ہوا ہے، روابط ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، سب کچھ، یہ سب کچھ تیاریاں ہیں۔ یہ تیاریاں کس کے لیے؟ ایک نماز کے لیے۔ اس نماز کا وقت گزر چکا ہے، یہ سب تو اس کے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے اب فرصت نہیں ہے۔ پوری زندگی ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، خود شناسی اور خدا شناسی، خود یابی اور خدا یابی، خود سے خدا تک جانا ہے۔ پوری زندگی اگر اسی پہ لگ جائے تو بہت جلدی پہنچے، ہم بہت جلدی پہنچے۔ اگر 30-40 سال میں پہنچ گئے، خدا تک پہنچنا مری جانے کی طرح نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک دن آپ خدا تک پہنچ جائیں گے اور باقی دن پھر تفریح میں گزاریں گے ہم۔ یعنی ہمیں جلدی جلدی وہ کام کر لینا چاہیے تاکہ یہ بار بھی اتر جائے، یہ بوجھ بھی اتر جائے۔ خدا ڈھونڈنے والا خدا مل گیا، بس ٹھیک ہے، خدا کو کہیں میں نے ڈھونڈ لیا، آپ کو پا لیا، آپ کو والسلام، ابھی مجھے تھوڑا سا گھومنے دو۔ نہ، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ سفر۔ یہ قدم بے قدم، روز بے روز، آن بے آن، لمحہ بے لمحہ یہ سفر خدا جاری ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اور خدا کو پہچان لیں گے، اس معرفت کا لازمہ یہ ہوگا کہ یہ سفر نہ ختم ہونے والا ہے، صرف مجھے شعور آ جائے گا، آگاہی آ جائے گی، مسلسل اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ الی اللہ المصیر، سیرورت خدا کی طرف ہے، نہ صرف سیر۔ ایک ہوتی ہے سیر، سیر ہوتا ہے قدم اٹھا کر کسی کے پاس جانا، ایک ہوتی ہے سیرورت سواد کے ساتھ۔ سیرورت یعنی تبدیل ہونا، ہم دم بدم خدا کی جانب تبدیل ہو رہے ہیں، خدا کی جانب منقلب ہو رہے ہیں، خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دن معین نہیں ہے کہ ہمارا پلٹنا ایک دن رک جائے گا، ہم دم بدم خدا کی طرف ہیں۔ یہ سیر سیرورت کی صورت میں ہے، یہ اس طرح سے اس کو طے کرنا ہے ہم نے۔ لہذا ایک راستہ معین ہے، لیکن ایسا راستہ آپ کہیں کہ جو اس سے بھی آسان تر، نہ سری ترین اور آسان ترین راستہ وہ یہی ہے کہ خود کو پہچانیں اور خود سے خدا تک پہنچیں۔ لیکن اس میں محنت بہت ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس میں تھوڑا غفلت کے لحاظ سے باہر آنا پڑتا ہے انسان کو، یہ کمبل اتارنا پڑتا ہے، تھوڑا سا آنکھیں انسان کو کھولنا پڑتی ہیں، تھوڑا سا اس آزاد دنیا میں انسان کو سانس لینا پڑتا ہے، تھوڑا سا ان زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ان تعلقات کے اوپر قدم رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنی خواہشات کا گلا دبانا پڑتا ہے، تھوڑا سا اتنی ان آرزوؤں کا گلا کاٹنا پڑتا ہے، تھوڑا سا انسان کو زحمت یہ ہوتی ہے کہ لذتوں سے تھوڑا سا کنارہ کش ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس میں رنج اٹھانا پڑتا ہے، تھوڑی سی اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور 2-4 قدم اس وادی میں انسان کے سخت بھی گزرتے ہیں۔ کہ بقول حکیم امت مرحوم اقبال، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آپ نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا کہ حق سے شخصیت کو پہچانو،
مولا علیہ السلام کا آپ نے وہ قول بھی نقل کیا. اگر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں, مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ہمارے شعور کا کیا لیول ہے. ہم اس لیول پہ ہوتے ہوئے حق کو کیسے پہچانیں گے کہ حق کو پہچانے تو شخصیت تک پہنچے, حق کو ہی نہیں پہچانیں گے تو شخصیت تک کیسے پہنچیں گے. اگر آپ اس سلسلے میں یہ کہیں کہ قرآن سے مطلب جو کہ مطلب بیس ہے اس سے مطلب وہ کریں, تو قرآن کی ہم کو تعلیم کون دے گا؟ جو دیندار ہیں, جو قرآن کو لے کے بیٹھے ہوئے خود آپس میں دستوں گرے پائیں, تو ہم کس کی طرف دیکھیں؟ خوب اس میں شک نہیں ہے کہ ہمیں کبھی بھی مدعی شناخت حق نہیں ہونا چاہیے. جس دن انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے حق کو پورا پہچان لیا, سمجھ لے کہ اسی دن حق سے باہر چلا گیا. حق کے درجے ہیں, حق کے مرتبے ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک ہم نے حق کو پہچانا ہے, لیکن ابھی حق کی منزلیں اور حق کے مرتبے آگے بھی ہیں. حق کو پہچانواتا ہے, حق سے حق کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے. اور یہ احساس خود کہ ہم حق کو نہیں پہچانتے, یہ بہت خوب احساس بھی ہے اور بہت بد احساس بھی ہے. آپ کس زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ احساس کہ ہم حق کو نہیں پہچانتے؟ چونکہ جب تک کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نہیں جانتے, وہ جاننے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرتا. یہ اس احساس کا اچھا پہلو ہے اور خوب پہلو ہے کہ ہم حق کو نہیں جانتے. یہ احساس خود ہمیں مجبور کرے گا کہ بس حق کو جاننے کی کوشش کرو. لیکن اگر ہم نہ جاننے کو جواز بنا لیں, اپنے غلط انتخاب کا جواز, اپنے غلط راستے کا جواز, اپنے غلط مسلک کا جواز یہ بنا لیں کہ ہم حق کو نہیں جانتے, یہ جواز نہیں بن سکتا حق کو نہ جاننا. ٹھیک ہے, آپ حق کو نہیں جانتے, لیکن جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آیا جاننے کے راستے نہیں ہیں؟ حق تک پہنچنے کے راستے نہیں ہیں؟ حق تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں. خدا نے انسان کے اندر اور باہر سے اتنے راستے خدا نے حق پرکھنے کے لیے انسان کو عطا کیے ہیں کہ ساری زندگی اگر انسان ان راستوں کو اپنائے تو شاید چند ہی راستوں پہ چل سکے, باقی راستے چلے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے گا. اتنے راستے اللہ نے حق کی شناخت کے ہمارے سامنے مقرر کیے ہیں, اور ان راستوں میں سے شخصیت نہیں ہے. خود قرآن نے ہمیں ناہی کیا اس بات سے کہ جب رسول اللہ بعض لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں جا کر روکتے ان کے اعمال سے, بتوں کے سامنے جھکا ہوا جب ان کو دیکھتے تو ٹوکتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو. وہ ہنستے ہیں اس پر کہ تم تو کل کے بچے ہو, جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں تمہارے, ہمیں روکتے ہو. دیکھو داڑھی ہماری, سفید داڑھی دیکھو ہماری, زندگی گزر گئی ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے. پھر ہم نے تھوڑی یہ کی ہے, ہم نے تھوڑا ہی ان کو بنایا ہے, یہ تو ہمارے باپ دادا نے, ہمارے پردادا نے, ہمارے فلاں شہر سے, ہمارے فلاں نسل سے شروع ہے یہ سلسلہ. اب دیکھیں, شخصیت, دادا شخصیت ہے, باپ شخصیت ہے, ماموں چچا شخصیت ہے, اسلاف و اجداد شخصیت ہیں, اور شخصیتوں سے ہم نے یہ حق لیا ہے. شخصیتوں نے, خاندانی شخصیتوں نے یہ حق ہمیں منتقل کیا ہے, قومی شخصیتوں نے یہ حق ہمارے لیے چھوڑا ہے, لہذا یہ حق ہمارے پاس ہے. جواب کیا دیا قرآن نے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علیہ, یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے, آپ نئی بات کرتے ہو ابھی. قرآن نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون, اگر وہ بی خرد اور بی عقل و بے وقوف و احمق تھے, بی شعور و نا سمجھ تھے اور یہ کام کرتے تھے, تم بھی پھر وہی کام کرو گے. یعنی وہ شخصیتیں اگر گمراہی میں مبتلا تھیں تو تم شخصیت پرست بھی شخصیتوں کی وجہ سے ان گمراہی میں چلے جاؤ گے. ما لکم کیف تحکمون, یہ کیسی منطق ہے, کیسا حکم کرتے ہو, کیا میزان ہے اس کا؟ لہذا قرآن نے سختی سے اس کو روک دیا. شخصیتوں سے ہم نہیں لے سکتے دین, لیکن معلم سے لے سکتے ہیں دین. میں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, اگر آپ مجھے ایک طالب علم سمجھ کر میری باتوں کو اگر سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پرکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہ صحیح, یہ صحیح طریقہ ہے سننے کا بھی اور قبول کرنے کا بھی. لیکن اگر کوئی اس ذہنیت سے سن رہا ہے, ہمیں یہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے, یہ مثلا فلاں وجہ سے, یہ فلاں طریقے کی وجہ سے ایک اچھی شخصیت ہے, چونکہ یہ شخصیت سے یہ بات ادا ہو رہی ہے میں اس کو مانتا ہوں, یہ بات چونکہ فلاں آدمی یہ بات کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. نہ, یہ شخصیت پرستی ہے, بت پرستی ہے. یہ انسان انبیاء معلم بن کر آئے ہیں,
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمہ. نبی اکرم کے لیے قرآن مجید نے جو مقام ذکر کیا وہ یہ کہ معلم بشریت ہیں، تعلیم دیں. تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق بتائیں اور حق کی دلیل بھی ساتھ بتائیں، اور وہ شخص قبول کر لے چونکہ دلیل اس کے پاس ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور نبوت کے اس بات کے لیے ساتھ معجزہ بھی بھیجا تاکہ شخصیتوں کے جال میں نہ پھنس جائیں، معجزہ کو دیکھیں. لہذا شخصیت پرستی اس لیے بھی ممنوع ہے کہ شخصیت اگر بنانی ہو تو بہت جلدی بن جاتی ہے، شخصیت بننے میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. چونکہ جن لوگوں کے سامنے ہم نے شخصیت بنانی ہے ان لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، اور آنکھوں سے شخصیتیں دیکھی جاتی ہیں نہ عقلوں سے. بس شخصیت پرستی، پہلے تو شخصیت، اگر شخصیت ہو بھی تو بھی ہمیں اس کی پوجا نہیں کرنی ہے شخصیت ہونے کی وجہ سے. چاہے جائے کہ شخصیت کو بھی پھر ظاہر سے پہچانا جائے، شخصیت کو حق سے پہچانو نہ لباس سے پہچانو، گھر سے نہ پہچانو، کوٹھی اور بنگلے سے نہیں پہچانو. لہذا پہلے تو شخصیت معیار نہیں ہے، لیکن یہی شخصیت جو معیار نہیں ہے، شخصیت پرکھنے کے جو ہم نے طریقے بنائے ہوئے وہ ظاہر سے بنا کر. بس ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم حق کو پہلے سمجھیں، انہی شخصیات سے سمجھنا ہے، لیکن شخصیات کو شخصیت بنا کر نہیں، معلم بنا کر. ان کو اپنا معلم بنائیں، یہ ہمیں تعلیم دیں، ہم ان کے شاگرد بنیں، یہ ہمیں دلیل دیں، ہم ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں اور ان کے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن ہم نے حق کو مانا کیوں ہے؟ نہ آپ کے کہنے کی وجہ سے، بلکہ آپ کی دلیل کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، آپ کی ہدایت کی وجہ سے، نہ آپ کی زبان کی وجہ سے. لہذا یہ تو اصول ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. چھوٹا ہے یا بڑا ہے، داڑھی سفید ہے یا کالی ہے، یہ نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، چونکہ اگر کون کے چکر میں پڑ گئے تو غلط بھی کہہ رہا ہے پھر بھی مان لو گے. لیکن جب یہ اصول بنا لو کہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ اس کی وہی بات تسلیم کرو گے جو صحیح کہہ رہا ہے، غلط کو تسلیم نہیں کریں گے. بس جب کروں گفتگو کو خلاصہ، تو ہم حق کو نہیں پہچانتے، اور یہ خوب احساس ہے کہ احساس ہے ہمیں کہ حق کو نہیں پہچانتے. یہ احساس باعث بنے کہ ہم حق کی تلاش میں نکلیں. حق کی تلاش کا طریقہ پھر یہ ہے کہ ہم معلمین سے حق کو سیکھیں. اگرچہ یہی شخصیات ہمیں حق سکھائیں گی، لیکن معلم کی کرسی پر بیٹھ کر، نہ کہ بت بن کر، نہ کہ شخصیت کی کرسی پر بیٹھ کر. ہم شاگرد بن کر ان کے پیچھے جائیں گے، نہ کہ اندھے مقلد بن کر ان کے پیچھے جائیں گے. ہم ان کے جوتیوں کو بھی چومیں گے، ہم ان کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے. کیوں؟ کہ یہ ہمارے معلم ہیں، انہوں نے ہماری ہدایت کی ہے، انہوں نے ہمیں اس تک پہنچایا ہے. لیکن در عین حال ہم یوں نہیں کہ شخصیت کی پوجا کر رہے ہیں، شخصیت کے پیچھے نہیں چلنا ہے ہمیں. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے